वेलकम बैक। महकमा आबपाशी पंजाब ने चश्मा जहलम लिंक कैनाल खोलने के लिए इरसा से दोबारा राब्ता कर लिया। महकमा आबपाशी पंजाब का कहना है इरसा अपनी टेक्निकल और एडवाइजरी कमेटियों के फैसलों पर अमल कराए। चश्मा जहलम लिंक कैनाल को न खोला गया तो मंगला डैम पर दबाव बढ़ जाएगा। जराये का कहना है पंजाब हुकूमत की जानिब से 10 दिन पहले लिखे गए खत की खबर ARY न्यूज पर नशर होने के बाद इरसा ने 2 में से एक नहर टौंसा पंजनत को जुजवी तौर पर खोल दिया है, लेकिन चश्मा जहलम लिंक कैनाल को नहीं खोला गया। टौंसा पंजनत को भी 12,000 क्यूसेक के बजाय सिर्फ 3800 क्यूसेक पानी तक महदूद रखा गया है। जराये का कहना है सिंध हुकूमत को इन दोनों नहरों के खोलने पर एतराज है। सिंध का कहना है ये नहरें सिर्फ सैलाब के दिनों में खोलनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कैनाल मंसूबा अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। वज़ीर आज़म को नताइज का मालूम है, वो इंसाफ से काम लें। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा मंसूबा किसी ने भी बनाया हो लेकिन सिंध हुकूमत इसे मंजूर नहीं होने देगी। तमाम स्टेक होल्डर्स से कहता हूं एहतजाज करें लेकिन सड़कें बंद न करें ताकि आवाम को तकलीफ न हो। मुराद अली शाह सिंध की मरकजी शाहरा बंद करने वाले मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी ने मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। क्या सिंध में काश्तकार नहीं? क्या वहां गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी है? क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली है? सिंध में मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 साल से हुक्मरान है। मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 साल की कारकर्दगी बताए। मरियम नवाज ने 1 साल में किसानों को 110 अरब के तारीखी पैकेज दिए। किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर, सुपर सीडर दिए, ट्यूबवेल, सोलराइजेशन और गंदम पर 15 अरब का पैकेज दिया। पंजाब में इस साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, आइंदा साल इससे भी ज्यादा होगी। पंजाब की तरक्की और खुशहाली 2 सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हो चुकी। आखिरी बार कह रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ और लीगी कायद नवाज शरीफ अपने लोगों को समझाएं। यही रविश रही तो बातें बनेंगी। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं जिस बात में बहुत ही मकबूल फैसला है आज ऐलान कर दें खुदा हाफिज तो वाह वाह हो जाएगी। चाहते हैं निजाम और असम्बलियां चलें, कोई वजारत नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तलाफ नहीं। 100 दफा बता दिया दोनों जमातें एक ही कश्ती के सवार हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में हर दिन नया स्कैंडल आ रहा है। सेहत है न तालीम। पेशावर में कचरे के ढेर लगे हैं। ब्लैक मेलिंग की सियासत अब खत्म हो गई। जो फेडरेशन को नहीं मानता हम उसे नहीं मानते। गवर्नर पंजाब से ओकाड़ा के लीगी वर्कर्स ने मुलाकात की और पीपी में शमूलियत का ऐलान किया। गवर्नर ने कहा पीपल्स पार्टी पीपी 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। ये इलेक्शन पीपल्स पार्टी के रिवाइवल का सबब बनेगा। पंजाब के अवाम पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। ताजर, काश्तकार, मजदूर और नौजवान नस्ल जौक दर जौक पीपी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जल्द पीपी 52 के इंतखाबात में पार्टी रहनुमाओं को गाइडलाइन देंगे। रहनुमा और कारकुनान इलेक्शन की भरपूर तैयारी करें। मैं जब तक गवर्नर हाउस में मौजूद हूं कारकुन अपने आप को तन्हा ना समझें। पीपल्स पार्टी किसानों काश्तकारों के साथ खड़ी है। लाहौर पुलिस का एहलकार मनशियात फरोशी में मुलव्वस निकला। टीम सरेआम ने पुलिस एहलकार की जानिब से मनशियात फरोशी का भांडा फोड़ दिया। टीम सरेआम ने मनशियात फरोश पुलिस एहलकार को सरकारी यूनिवर्सिटी में रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस एहलकार मुख्तलिफ जामियात के तलबा को आइस फरोख्त करता है। पुलिस एहलकार से 20 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। थाना मुस्लिम टाउन पुलिस ने मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार एहलकार को रूपोश करा दिया है। मारो हाथ मारो 399 ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ 10,000 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੰਗਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਚਿਕਵਾਏ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। तो लाहौर पुलिस का एहलकार मनशियात फरोशी में मुलव्वस निकला। टीम सरेआम ने पुलिस एहलकार की जानिब से मनशियात फरोशी का भांडा फोड़ दिया है। टीम सरेआम ने मनशियात फरोश पुलिस एहलकार को सरकारी यूनिवर्सिटी में रंगे हाथों पकड़ लिया। इसी पर बात करने के लिए एंकर पर्सन सरेआम इकरारुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। इकरार, किस तरह आप तक ये इतला पहुंची और ये कार्रवाई हुई?
جی یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ لاہور میں جو جامعات ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، جہاں غیر پاکستان کا مستقبل ہمارے بچے اور بچیاں، طلبہ اور طالبات تعلیم پا رہے ہیں، وہاں آئس اس وقت اپنے عروج پر ہے اس نشے کی فروخت. اور سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پولیس اہلکار یہ نشہ فراہم کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں. ٹیم سریاب نے ظاہر اس کے لیے ایک سٹنگ آپریشن کیا اور وہ ایک اہلکار جو کہ ملوث تھا پنجاب کی سب سے بڑی سرکاری یونیورسٹی میں آئس فروخت، اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا یونیورسٹی میں سے آئس فروخت کرتے ہوئے 20 گرام آئس کے ساتھ. آپ اندازہ کیجئے کہ جن اہلکاروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آئس کے نشے کی فروخت کو روکیں، جن اہلکاروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ طلبہ اور طالبات کے مستقبل کو محفوظ بنائیں، اگر وہ یونیفارم کے اندر آئس جیسا مہلک اور قاتل نشہ فروخت کر رہے ہیں پنجاب کی سب سے بڑی سرکاری یونیورسٹی میں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ لاہور پولیس کا اس وقت کیا عالم ہے. اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بے شرمی اور بے حسی کی انتہا ہے کہ لاہور پولیس کے افسران کی جانب سے ایسے اہلکاروں کی پشت پناہی کی جاتی ہے، سرپرستی کی جاتی ہے، اور جب بھی ایسے کسی اہلکار کی 2 نمبری کو، اس کی جعلسازی کو اور اس کے بھیانک جرم کو بے نقاب کیا جاتا ہے تو اسے سیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تقریباً 1:07 پر ریکارڈڈ کال ہے، جو پہلی کال ہم نے 15 پر کی تھی، اس اہلکار کو رنگے ہاتھوں 20 گرام آئس بیچتے ہوئے پکڑنے کے بعد سے اب تک 3:00 ہونے کو ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ وہ اہلکار اس وقت کہاں ہے. ہم اس وقت لاہور کے مسلم ٹاؤن تھانے کے باہر موجود ہیں، ایس پی اقبال ٹاؤن کا دفتر یہاں موجود ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے. 2 گھنٹے سے ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اس شخص کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے، نہ ہم سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اس شخص کے خلاف، اس پولیس اہلکار کے خلاف کیا ثبوت ہیں جو پولیس یونیفارم میں پنجاب کی سب سے بڑی جامعہ کے باہر آئس فروخت کر رہا تھا بچوں اور بچیوں کو، جسے رنگے ہاتھوں ہم نے گرفتار کیا. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اسے اب تک چھپا کے رکھا گیا. کیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے خلاف کیا قانونی کارروائی کی گئی ہے، آئس کو کس چیز سے تبدیل کیا جائے گا. ہمارے پاس تمام تر ثبوت موجود ہیں. یہ شخص پہلے بھی آئس فروخت کرتا رہا، اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہیں، اور یہ شخص اب بھی پنجاب کی یونیورسٹی کے باہر، پنجاب کی سب سے بڑی جامعہ کے باہر آئس فروخت کر رہا تھا. 20 گرام آئس کے ساتھ یونیفارم میں رنگے ہاتھوں اس شخص کو ہم نے گرفتار کروایا ہے، اور اب تک اسے کیا VIP پروٹوکول دیا جا رہا ہے. پولیس افسران کیسے اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں. ہم سے اب تک کیوں نہیں پوچھا گیا کہ ہمارے پاس اس کے خلاف کیا ثبوت ہیں، ہمارا کیا نقطہ نظر اور کیا موقف ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیس کی روش. آپ نے اس حوالے سے اب تک کس سے بات کی ہے؟ ہم خود موجود ہیں اس وقت مسلم ٹاؤن، جو متعلقہ پولیس اسٹیشن ہے اس میں موجود ہیں. تو کیا کہتے ہیں یہ پولیس والے؟ وہ شخص غائب ہے یہاں سے، اس شخص کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے، اور جو ظاہر PRO ہیں، یہ باقی پولیس اہلکار ہیں، ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں. اس بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ شخص کہاں ہے. اور سب سے اہم بات یہ، ہم سے پوچھا کچھ نہیں جا رہا کہ آپ نے ایک آدمی کو یونیورسٹی میں آئس فروخت کرتے ہوئے گرفتار کروایا ہے، آپ کے پاس کہنے کے لیے کیا ہے، آپ کا کیا موقف ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے. آپ اندازہ یہ کیجئے کہ اس طرح سے جرائم میں لاہور میں اس قدر بدترین صورتحال ہے پولیس اہلکاروں کے حوالے سے. بغیر نمبر پلیٹ کے موٹر سائیکلوں پر نقاب لگا کر ناکوں کے نام پر یہاں سریعام ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، منشیات فروخت کی جا رہی ہے. یہ شخص ہمیں ناجائز اسلحہ بیچنے کے لیے بھی تیار تھا، اس کی بھی تمام تر ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انا کا مسئلہ بنا لیا ہے لاہور پولیس کے افسران نے، بالخصوص DIG آپریشن نے، کہ انہوں نے ان کرپٹ پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی نہیں کرنی. ان کی انا پر حرف آئے گا، پولیس ڈپارٹمنٹ تباہ و برباد ہوتا ہے ہو جائے. لاہور پولیس کی اس وقت جو حالت ہے وہ بیان سے باہر ہے. اس سے اندازہ کیجئے کہ لاہور میں پولیس یونیفارم میں پولیس اہلکار آئس کا نشہ فروخت کر رہے ہیں. اس سے بدتر حالت کسی بھی فورس کی کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً یہ قابل افسوس ہے کہ پولیس اہلکار ہی جو ہے وہ منشیات فروشی میں ملوث ہے. اقرار الاسریا. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کے دفتر میں وزیر بلدیات سعید غنی کی آمد ہوئی. علی خورشیدی اور سعید غنی کے درمیان سندھ کی صورتحال پر گفتگو بھی کی گئی ہے. رافع حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے حاصل کرتے ہیں، بتائیے گا. بالکل دیکھیں، MQ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کے دفتر میں وزیر بلدیات سعید غنی پہنچے ہیں. علی خورشیدی اور سعید غنی کے درمیان سندھ کی موجودہ صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے. ملاقات میں شہری سندھ کے مسائل اور ممکنہ حل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جبکہ ملاقات میں بلدیاتی مسائل سمیت دیگر امور بھی زیر غور آئے ہیں. سعید غنی کی جانب سے سندھ کی خالی نشست سے اپنا امیدوار کرانے کی درخواست کی گئی ہے. علی خورشیدی سے یہ کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سندھ کی خالی نشست پر بلا مقابلہ جو امیدوار ہیں ان کا وہ منتخب ہو جائے. اس لیے MQ اپنا امیدوار جو ہے وہ دستبردار کروا لے، جس پر اپوزیشن لیڈر نے سعید غنی کو جواب دیا ہے کہ وہ پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد ہی اس پر کوئی
जवाब दे सकेंगे, ताहम वो जो उनका पैगाम है वो पार्टी क़यादत को ज़रूर पहुंचा देंगे। इसके साथ साथ मुलाकात में जो शहरी सिंध के मसाइल हैं, खासतौर पर जो MPS के मसाइल हैं MQM के, और जो सिंध असम्बली में किस तरह जो है उस फोरम को चलाना है, उस पर भी गुफ्तगू हुई है। और सईद गनी ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि जो बलदियाती मसाइल हैं वो मिलकर जो है हल कर लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया राफिक। अनवारुल हक काकर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये यूनिफिकेशन ऑफ स्पेन या इटली या जर्मनी, जितनी भी वेस्टर्न यूरोप की सेटल्ड डेमोक्रेसीज हमें नज़र आ रही हैं, ये 1840 के बाद का अमल है, ये उससे पहले का नहीं है। तारीख में कोई इटली नहीं है, तारीख में रोम है, फ्लोरेंस है, ग्रेनाडा है, स्पेन नहीं है। वो ये इसी तरह की प्रिंसली स्टेट्स थी और ये एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट होते हुए यूनिफाई हुई और फिर एक सेंट्रल अथॉरिटी की शक्ल इख्तियार कर गई। और मॉडर्न पोस्ट रेनेसांस पीरियड में जब ये पॉलिटिकल प्रोसेस ज़्यादा मैच्योर हुआ तो वेस्टफेलियन स्टेट का या कौमी रियासत का तस्वर भी उभर के सामने आया। अब चूंकि कॉलोनियल रूल यहाँ था, यहाँ पे भी वो ये तस्वुरात, सियासी तस्वुरात छोड़ के चले गए। यहाँ पर आके डीकोलोनाइजेशन के बाद मुख्तलिफ अल्ट्रा नेशनलिस्ट कुव्वतों ने डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री के साथ उसको लिंक करके अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ और वायलेंस को एज अ टूल क्लब करके एक मूवमेंट शुरू की और उस मूवमेंट में वो जोग्राफिया को दोबारा से तब्दील करने की काविश शुरू हो गई। क्या ये हो सकता है? मेरी अपनी असेसमेंट है कि इसका एहतमाल बिल्कुल भी नहीं है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। उसके अखलाकी जवाज़ात मौजूद हैं या नहीं हैं, उस पर भी गुफ्तगू की जा सकती है। फिर साथ में एक और आर्गूमेंट होता है, ज़ाहिर है कि जब तशद्दुद कहीं पर हो तो लोग उसका जवाब तलाश करते हैं कि आखिर लोग क्यों तशद्दुद पे माए। तो फिर एक इकोनॉमिक आर्गूमेंट भी जनरेट होता है कि जनाब वहाँ पे महरूमी है, वहाँ पे सड़कें नहीं है, वहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है। मेरी नज़र में इस तमाम तशद्दुद का जवाब फराहम किया जा रहा है कि यानी अगर सड़कें नहीं है तो बसों से 4 बंदे उतार के मारना दुरुस्त अमल है। सड़क नहीं है, गैस के पैसे खा लिए हैं तो मजदूर जो वहाँ पर मेसनरी का काम कर रहा है उसको मारना दुरुस्त कदम। जवाब तलाश करें ना, इसको अपीजमेंट कहते हैं, अपॉलोजेटिक रवैया कहते हैं। हमारी गुजारिश यही है कि इन दोनों को डीलिंक किया जाए। लोगों को या फेडरेटिंग यूनिट्स को सियासी और माशी हकूक देने के लिए कत्ल गारतगिरी की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का आइन उनको कॉन्स्टिट्यूशनली ये इंश्योर करता है, उनको फोरम्स फराहम करता है और उन्होंने उस फोरम्स में काफ़ी प्रोग्रेस की है। जब पाकिस्तान की इब्तिदा हुई कोयटा में एक इस्लामिया स्कूल था, आज हज़ारों की तादाद में हमारे पास स्कूल मौजूद हैं, सैकड़ों की तादाद में कॉलेजेस मौजूद हैं, 20 के लगभग यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। एक संडेमन अस्पताल पूरे सूबे में, गालिबन कोयटा शहर में हमारे पास था 1947 में। आज सैकड़ों के हिसाब से हमारे पास हेल्थ यूनिट्स जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो मौजूद हैं। हमारे पास एसफॉल्ट मेटल रोड्स के एक ह्यूज नेटवर्क मौजूद, बेहतर नहीं होगा, इससे बेहतर हो सकता है, क्यों, कोई शक नहीं है, लेकिन वजूद रखता है, मौजूद है। हमारे लोग बिजनेसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अर्निंग्स कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर बिजनेस है, चाहे वो माइनिंग के बिजनेस है, चाहे वो ट्रेडिंग है, कोई ऐसा शुबा नहीं है जिसमें वो वाबस्ता ना हो। पाकिस्तान के जितने भी ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन हमारी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान से लोग CSS के इम्तिहान के लिए उन पे पाबंदी है कि बलूचिस्तान के डोमिसाइल के लोग नहीं आ सकते, ऐसा तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की फ़ौज में वो रिक्रूट नहीं हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के पैरामिलिट्री मलेशिया में या कहीं और पर वहाँ पर वो नहीं आ सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन का है। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन उस वक्त होती
کہ ایک قانون پاس ہوا ہوتا تھا کہ سندھ کے افراد جو ہے نا وہ ایئر فورس میں نہیں جا سکتے, کے پی کے افراد جو ہے نا وہ نیوی میں نہیں جا سکتے, بلوچستان کے افراد فوج میں نہیں جا سکتے. ایسا کوئی قانون یہاں پہ موجود نہیں ہے. کوئی پریکٹس ایسی موجود ہے کہ چلے قانون نہیں ہے لیکن ایک انتظامی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو نہیں ریکروٹ کرتے, وہ بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ یہ جنگ بیانیے کی چل رہی ہے. میرے چیف منسٹر صاحب بھی پچھلے دنوں لاہور شاید تشریف لائے تھے اور انہوں نے بالکل درست آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ ان ملیٹنٹ سے لڑنا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا یہ جو سوشل اور مینٹل سپیس انہوں نے پاکستان میں کنفیوز کر کے کھڑی کر دی ہے, اس سے لڑنا ہمارے لیے مسئلہ ہو گیا. لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں, لوگوں کو ہم بتا نہیں پا رہے ہیں, لوگوں کو ہم ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں, یا لوگوں نے بھی انکار کیا ہوا ہے سمجھنے سے کہ ہم نے سمجھنا ہی نہیں ہے. ایک ضد کی جو کیفیت, ایک انا کی جو کیفیت, طرز کوہن جس پہ بندے اڑ جاتے ہیں, اس سے ہٹنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ ایشو جو ہے خاکم بدہن یہ تو پورے گھر کو چلانے کی طرف چل پڑا ہے. یہ نہ معاشی حقوق کا مسئلہ ہے, نہ یہ سیاسی حقوق کا مسئلہ ہے, نہ یہ الیکشنز کی پارٹیسپیشن کا مسئلہ ہے, نہ یہ ووٹ دینے کا مسئلہ ہے, نہ یہ ووٹ لینے کا مسئلہ ہے. وہ کھلم کھلا علیحدگی کی تحریک چلا رہے ہیں اور اس تحریک کے لیے تشدد کو ایک سب سے اہم ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, اور لوگ ان کی صدا بن کر پورے ملک میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی 71 یاد دلاتا ہے, کوئی بنگلہ دیش یاد دلاتا ہے. اچھا مجھے مطلب حیرت ہوتی ہے, یہ بنگلہ دیش میں ہم ہارے, ہم نے سرنڈر کیا, کس نے انکار کیا اس سے؟ کیا پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جس کی فوج نے سرنڈر کیا اور وہ ہاری ہے؟ باقی دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان قوموں کی زندگیوں میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. جاپان کا ہوا ہے نہیں ہوا ہے, رشیا کا ہوا ہے نہیں ہوا ہے, فرانس کا ہوا ہے نہیں ہوا ہے, یو کے کا ہوا ہے نہیں ہوا ہے, امریکہ کا ہوا ہے نہیں ہوا ہے, افغانستان کا ہوا ہے نہیں ہوا ہے, کون سا ہندوستان کا ہوا ہے نہیں ہوا ہے, چین کے ساتھ نہیں ہوا ہے. اور کسی ملک میں ماں سے وائے جختیں آپس میں جو پاکستانی ایک دوسرے کو کراتے ہیں, کوئی اور قوم مجھے بتائیں جو جختیں کراتی ہو. تم تو وہی ہو نا جو ہار گئے. ایسے تماشبین کے طور پہ آپ کو جغت کراتے ہیں جیسے یہ اس قوم کا حصہ نہیں ہے. میں حصہ ہوں اور یہ چھت سے کھڑا میرا تماشا دیکھ رہا اور مجھے جغتیں کراتے. انوار اللہ کی نیوز کانفرنس جاری ہے. خبر دیں گے آپ کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن. ان کی بہن علیمہ خانم کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا. اس موقع پر انہوں نے کہا پولیس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ہمیں کیوں روک رہے ہیں. باقی جانتے ہیں بابر ملک سے. اپڈیٹ کیجئے بابر. آج یہاں تینوں بہنیں علیمہ خانم اور سمیت تینوں بہنیں اور ان کے کزن قاسم زمان خان یہاں پہ گورکھپور ناکے پہ پہنچے اور ان کو پولیس نے آگے جانے سے روکا. انہوں نے کوشش کی کہ وہ یہاں سے پیدل جائیں لیکن ایک نجی فیکٹری کے قریب جا کے انہیں واپس بھیجا گیا. اور دوسری جانب یہ ابھی گورکھپور ناکے پہ موجود ہیں. فیصل فرید چودھری, محمد فیصل ملک اور عثمان گل گیٹ نمبر 5 پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور یہ لوگ ان کو اجازت بھی مل گئی اور یہ گیٹ نمبر 5 سے اڈیالہ جیل روانہ ہو گئے. داغل ناگے پر نیاز اللہ نیازی جو ترجمان ہے بانی پی ٹی آئی کے, ان سمیت ایم این ایز اور دیگر وکلا, ان کو وہاں روکا گیا اور ان کو جیل کی جانب سے آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اس وقت اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ بابر. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 5 اکتوبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج اور پولیس پر تشدد کیس کی سماعت. عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور دیگر کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے. جن رہنماؤں کے وارنٹ جاری کیے گئے ان میں حماد اظہر, سعید سندھو اور شہباز احمد شامل ہیں. پولیس نے موقف اپنایا کہ علی امین گنڈاپور سمیت دیگر شامل تفتیش نہیں ہو رہے. انہیں کئی مرتبہ شامل تفتیش ہونے کے لیے طلب کیا. انسداد دہشت گردی عدالت ایڈمن جج منظر علی گل نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی الیکشن کمیشن میں سماعت. ممبر کے پی اکرام اللہ نے ریمارکس دیے. پی ٹی آئی کا آئین کہتا ہے آپ نے 4 سال میں الیکشن کرانے ہیں. 4 سال بعد باڈی تحلیل ہو گئی. پی ٹی آئی کے وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا اگر ہم نے 5 سال میں الیکشن نہیں کرائے تو کیا جماعت ختم ہو گئی؟ اگر آپ نے فیصلہ پہلے کر لیا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں.
ممبر کے پی نے اپنے الفاظ دہرائے کہ آپ کا آئین کہتا ہے بر وقت انتخابات کرانے ہیں، جس پر پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا آئین تو 90 روز میں الیکشن کا بھی کہتا ہے جو نہ ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا اس میں بہت سی چیزیں تھی، حلقہ بندیاں ہونا تھی۔ وکیل نے موقف اپنایا، سمجھ سے باہر ہے، ایک سیاسی جماعت موجود ہے لیکن کام نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں واضح کیا آزاد ارکان پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں۔ درخواست گزار نے الزام لگائے دستاویزی ثبوت نہیں دیے۔ درخواست گزار نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخاب کو چیلنج نہیں کیا۔ پارٹی کے اندرونی معاملات میں الیکشن کمیشن مداخلت نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن میں دلائل مکمل کر لیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر ترکی روانہ ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وفد میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم اور ترک صدر طیب اردوان کی ملاقات ہوگی۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان 2 طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر بات ہوگی۔ پی ایس ایل 10 میں آج ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ ملتان سلطان سیزن 10 میں پہلا میچ اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیلے گی۔ سلطانز نے اب تک 3 میچ کھیلے، 1 بھی نہ جیت پائے۔ قلندرز نے 2 میچوں میں کامیابی حاصل کی۔ پی ایس ایل کے کراچی لیگ کا ہوا اختتام، آج سے سجے گا ملتان میں میدان۔ میگا ایونٹ میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ اوے میچز کے بعد ملتان ہوم گراؤنڈ پر قسمت آزمائے گی۔ سیزن 10 میں ملتان رہی ناکامیوں کا شکار، 3 میچز کے بعد بھی پہلی فتح کا انتظار۔ لاہور پہلا میچ ہار کر فارم میں آ گئی، مسلسل 2 میچوں میں جیت اپنے نام کی۔ اور یہ میچ اختتام پذیر ہوا ہے شاندار یارکر سے۔ ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں سلطانز کو برتری حاصل، 19 میچز میں 10 جیتے، 9 میں فتح قلندرز کا مقدر بنی۔ 3 شکستوں کے بعد ملتان کے لیے جیت ضروری، ہوم گراؤنڈ پر جیتنے کی کوشش کرنی ہوگی پوری۔ کراچی کنگز کی ٹیم ہوم گراؤنڈ پر 5 میچز کھیلنے کے بعد لاہور روانہ ہو گئی ہے۔ کراچی کنگز نے ہوم لیگ میں 5 میچز کھیلے، 3 میں کامیابی حاصل کی۔ کراچی کنگز کا اگلا مقابلہ لاہور میں 25 اپریل کو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف ہوگا۔ کراچی کنگز 6 پوائنٹس کے ساتھ پی ایس ایل 10 میں دوسرے نمبر پر ہے۔ کراچی کنگز کے ڈائریکٹر حیدر اظہر اور ہیڈ کوچ روی بوپارا میچز میں ٹیم کی کامیابی کے لیے پرجوش ہیں۔ ہیڈ کوچ نے کہا فرق نہیں پڑتا پچز 200 رنز والی ہوں یا 140 والی، میچز اچھے ہونے چاہیے۔ حیدر اظہر نے کہا کراچی میں پچز ٹیم مینجمنٹ کے کہنے پر نہیں بنائے گئی، ہم بھی اس طرح کے پچز کی امید نہیں کر رہے تھے۔ Or if you're playing games like this which are 140, 150. These make for very good games. They're great to watch. I think it's great for the fans to watch games like this. It's certainly my favourite games as well. It's really difficult to get one combination when you play on such a variation of pitches. Those pitches changed every single time. It wasn't consistent. ہوم اینڈ اوے ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہوم ٹیم کا کوئی سے ہے۔ ہم نے بھی پہلی ٹریننگ اسٹیڈیم میں 11 تاریخ کو کی تھی، 1 رات پہلے بفور دا میچ۔ So I will say کہ the wickets that we got in Karachi were not what we were expecting. ہوم ایڈوانٹیج جو تھوڑا سا کوئی لوگ فیل کرتے ہیں وہ ایسا ہمیں اس طرح نہیں تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آر وائی نیوز۔